علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑے راز فاش ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کردار پکڑے گئے ہیں، بڑے بڑے پکڑے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے پکڑے جائیں گے۔ پروجیکٹ عمران خان کے انجینئرز، وہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو پاکستان پر مسلط کر کے اس کے بعد خود 30 سال تک پاکستان پر راج کرنا تھا، سلطنت بنا دینا تھا پاکستان کو، جمہوری مملکت سے، جمہوری ملک سے، وفاقی پارلیمانی نظام سے کچھ اور نظام کی طرف لے کر جانے کا جن کا خواب تھا، اب ان کے راز فاش ہو رہے ہیں۔ اور راز کوئی اور فاش نہیں کر رہا، ہم راز ہی فاش کر رہے ہیں۔ معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کا، جن کے خلاف خبریں آ رہی ہیں کہ کارروائیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا نیٹ ورک تو پکڑا جا چکا۔ ان کے نیٹ ورک کے کچھ لوگ پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو لیک کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، اور اس کے بعد معاملہ آگے تک گیا اور پھر گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ پنکی پیرنی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، بشرا بیگم، پنکی پیرنی ان کی جو ہے وہ ہے عرفیت ہے، المعروف پنکی پیرنی، تو وہ خود پیرنی تھیں، تو ان کے پیر سے ایک وہ گرفتار ہوئے، تو پتہ چلا کہ جناب وہ پیر نہیں تھے، وہ فیض حمید صاحب کے لگائے ہوئے ایک کارندے تھے، اور ان کو وہ ڈیوٹی پر تھے، فیض حمید صاحب کی ادارے کی ڈیوٹی پر نہیں تھے، فیض صاحب کی ڈیوٹی پر تھے۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں، انہوں نے جو سسٹم ہے نا، سسٹم اس کو اس نام پر بلیک میل کیا ہوا ہے کہ جی میرے پاس سب کی آڈیوز ویڈیوز ہیں، ورنہ میں سب کی کھول دوں گا۔ کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ کھول دوں گا سے مطلب کہ سب کے راز فاش کر دوں گا، کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ اپنا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے بہت کچھ لے کر گئے ہیں، بہت، کیونکہ کافی سارا کام چل رہا ہوتا ہے، اور ان کے دور میں تو کام ہی جو ISI کا تھا وہ سارا کا سارا پولیٹیکل انجینئرنگ کا تھا، جس کا اب اعتراف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے اپنا عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کروانے کے لیے میں نے اس وقت کے DGC فیض حمید کو کہا تھا کہ جا کر ثاقب نثار سے رابطہ کریں، اور انہوں نے ثاقب نثار سے رابطہ کیا۔ نہ صرف عمران خان صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے تھے، بلکہ عمران خان صاحب کا وہ جو غیر قانونی یا بے ضابطگیاں کر کے بنایا گیا مکان تھا، مکان تو نہیں ہے وہ، خیر محل جو تھا بنی گالہ کا، وہ ریگولرائز کر دیا گیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکان بنایا تھا، ریگولرٹیز تھی اس میں، لیکن چند لاکھ روپے جرمانہ دے کر محل ہو گیا، وہ 300 کنال کا، وہ ہو گیا ریگولرائز، اور عمران خان صاحب ڈکلیئر کر دیے گئے صادق اور امین۔ حساب کتاب عمران خان صاحب نے ایسا دیا کہ آپ مہر بخاری اور کاشف عباسی کے 2 پروگرام ملا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کتنا حساب کتاب دیا تھا۔ اب ان پر الزام لگا تھا شوکت خانم کے جو پیسے ہیں وہ اپنا انویسٹمنٹ کر کے ضائع کرنے کے، سٹے کا الزام لگایا تھا بیسیکلی خواجہ آصف صاحب نے۔ اس پر عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے عدالت میں، اب اس کی حق عزت کا دعویٰ لے کر اس سے عمران خان صاحب فرار مفرور ہوئے تھے، خود مدعی تھے، خود نہیں جا رہے تھے عدالت میں۔ تو آج عدالت میں اس کی بھی بڑی دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے، وہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو محل بنایا تھا، جو گھر بنایا تھا، وہ گھر کے حساب کتاب دینے میں تو عمران خان صاحب ہو گئے تھے ناکام، مگر اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے، کیونکہ ہمارا پروجیکٹ تھا، تو میں نے کہا تھا DGC کو کہ ثاقب نثار سے رابطہ کر کے اور اس کو ریگولرائز بھی کروا دیں، اور عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کروائیں۔ ضرورت تھی بھائی، کیونکہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے، تب سے پاکستان کی ملٹری اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی جو ہے، اس میں جو وہ سیاسی لوگ، ساری نہیں، ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو وہ تب سے سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سیاستدان برے باقی سب ٹھیک۔ تو وہ ایک پروپیگنڈا جس طرح سے کیا جا رہا تھا، تو اس پروپیگنڈا کو اب اس جو روایتی سیاستدان ہیں ان کو گندا کر کے پھر ان کے سامنے ایک نیک نام انسان لانا تھا، یہ پروجیکٹ عمران خان، تو وہ اس میں صادق اور امین ڈکلیئر کروا دیا گیا تھا۔ تو وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا وہ اب اس کو ظاہر گلے پڑ گیا بھائی، تو ڈسمنٹل ہونا تھا اس پروجیکٹ نے، اپنی کرتوتوں سے ہو رہا ہے، کوئی بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، جو بھی ہے ڈسمنٹل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اب جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ فیصل ووڈا صاحب نے انکشاف کیا ہے کسی TV ٹاک شو میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیض حمید کے خلاف اس لیے کوئی کارروائی فوراً نہیں ہو پا رہی کیونکہ فیض حمید صاحب کے پاس عمران خان صاحب،
پی ٹی آئی کے رہنما اور مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں. اب ہوں اس میں مطلب ہوں گی ایسے مطلب ٹھیک ہے ہوں فیض حمید صاحب نکال لیں. تو اس میں مطلب یہ تو فیصل ووڈا صاحب بتا رہے ہیں نا, کیونکہ فیصل ووڈا صاحب رازدار ہیں. ووڈا صاحب عمران خان اور جی ایچ کیو کے درمیان پل کا نہیں بلکہ اس سے بھی اگلا کوئی نام ہوگا تو اس کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. پھر جیسے ہی ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا تھا, اس کا جو الزام تھا وہ سارا کا سارا عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو کمان ہے اس کے اوپر ڈال دیا تھا. پریس کانفرنس کر دی تھی, لانگ مارچ شروع کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. تو 28 اکتوبر کے لانگ مارچ سے ایک دن پہلے فیصل ووڈا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ مجھے سارا پتہ ہے, میں سب بتا دوں گا ورنہ. تو انہوں نے ہلکے پھلکے اشارے دیے تھے. تو عمران خان صاحب لانگ مارچ کے ذریعے ایک جو ماحول بنانا چاہتے وہ سارا ڈیفیوز کر دیا تھا فیصل ووڈا صاحب نے. تو اب جب پروجیکٹ عمران خان صاحب کے جو نیٹ ورک کے کچھ لوگ پکڑے جانے کے بعد اب ووڈا صاحب سامنے آئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت کچھ ان کے پاس ابھی بھی باقی ہے فیض حمید صاحب کے پاس. فیصل ووڈا یہ مخبری کر رہے ہیں, فیصل ووڈا قوم کو بتا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن بات جو ہے یہ خبروں میں آتی رہی تھی. اب وہ جو اندر کے رازدار تھے, جو ملے ہوئے تھے, جو شریک جرم نہ بھی صحیح لیکن واقف حال ضرور تھے, وہ بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا ہوتا رہا ہے ملک کے ساتھ. ایک اپنا میاں طاہر صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, فیض حمید اور ان کے خلاف ان کا جو نیٹ ورک ہے اس میں بہت سے لوگ جو موجود تھے ان کو شکریہ کا لیٹر دے دیا گیا ہے اور باقیوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی. اب ظاہر ہے جو ایکٹیو ہوں گے بقول فواد چودھری صاحب کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد, یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے بعد 50% معاملات بہتر ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ باقی بھی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اب فواد چودھری صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بیسیکلی تو وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 50% معاملات دوبارہ اسی ڈگر پر آ گئے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ اب ہماری دوبارہ سہولت کاری کرنے کو تیار ہے. یہ مطلب کیونکہ عمران خان صاحب کی نظر میں یا فواد چودھری صاحب کی نظر میں اگر جنرل عاصم منیر صاحب 50% بہتر ہوئے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی. ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہی ہے, ابھی بھی لیٹسٹ عمران خان صاحب نے انٹرویوز دیے ان میں یہی کہا ہے کہ جی ہمیں انتخابات دلوائے, عدلیہ ہمیں انتخابات دلوائے. تو مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا کہ ان کے حق میں, پی ٹی آئی کے حق میں کوئی 50% بہتری ہے. مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی 50% نفرت ہے. بیسک چیز یہ تھی, میں کئی بار یہ کوٹ کر چکا ہوا ہوں, ایک بڑے سینئر سیاستدان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی تحریک عدم اعتماد کے ٹائم چل رہا تھا, اپریل گزشتہ برس, تو اس میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ جی فوج کے اندر جو ہے وہ 50% نواز شریف کے خلاف نفرت ہے, فوج کے ادارے کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو سینئر سیاستدان جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اچھی بات ہے. تو ہم نے کہا یہ اچھی بات کیسے ہے, وہ تھے بھی مسلم لیگ نون کے. ہم نے کہا جی یہ اچھی بات کیسے ہے, تو انہوں نے کہا 100% تھی. عمران خان صاحب کے جب ان کو لایا گیا تھا تب 100% تھی یہ نفرت. اب اگر 50% ہوئی ہے تو 50% عمران خان کے خلاف ہوئی ہے نا, تو بات تو سمجھ آ گئی کہ کوئی لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ جی 50% جو عمران خان وہ نواز شریف سے نفرت کر رہے ہیں, تو جو 50% محبت کرنے والے, اپنا 100% جو نفرت کرنے والے تھے ان میں 50% تو کم ہوئے نا, اور وہ 50% عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو گئے ہوئے. بطور شہری, فوجی ہو, جج ہو, بیوروکریٹ ہو, بطور شہری ان کو ان کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے. ووٹ اس لیے سیکریٹ ہوتا ہے کہ آرمی چیف نے ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے نا بھائی, کسی کو ٹھپا لگائیں گے جا کر خاموشی سے لگائیں گے. لیکن اگر آرمی چیف ٹھپا لگانے سے پہلے پراپر الیکشن کیمپین کریں گے, یا چیف جسٹس جنہوں نے ٹھپا تو لگانا ہے مگر ٹھپا لگانے سے پہلے اگر وہ الیکشن مہم چلائیں گے, ثاقب نثار صاحب کی طرح ہسپتالوں میں جائیں گے, پاگل خانے میں جا کر برتن پھینکیں گے, نچلی عدالتوں میں جا کر موبائل پھینکیں گے, اور عمران خان صاحب کا ماحول بنانے کے لیے ان کے بیانات عدالت میں ریمارکس کے طور پر پیش کریں گے, تو یہاں گڑبڑ ہوتی ہے. پسند ناپسند سب کی ہوتی ہے.
پسند ناپسند کے طور پر بندہ جا کر ووٹ دے آتا ہے، ذاتی تعلق ہوتا ہے، حلقے کا معاملہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے قومی، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ملک کے لیے بہتر کر رہی ہے، لیکن بطور آرمی چیف، بطور چیف جسٹس، بطور فوجی، بطور جج، بطور بیوروکریٹ آئین اور قانون مجھے پابند کرتا ہے، یعنی وہ جو بھی ووٹ دینے والا ہوتا ہے ان کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار پبلکلی نہ کرے، کھل کر نہ کرے، کسی کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں، کسی کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو وہ 50% جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بہتری آئی ہے، تو وہ بہتری کیا ہوگی؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو گڑبڑ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے اداروں کے اندر ہوئی تھی وہ صاف ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ 50% صاف ہوئی ہو، اب صفائی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ میاں طاہر صاحب کی اگر میں وہ جو ان کا ہے ٹویٹ ہے، وہ اگر میں اس کو 100% ٹھیک سمجھوں یا تھوڑا سا ٹھیک سمجھوں یا اس سے ہٹ کے میں بات کروں، تو پھر وہ جو میجر ارسلان ستی تھے، ایک کوئی میجر سمپل ارسلان تھے، ایک رحمت جو بشرا بی بی کے پیر تھے رحمت اللہ صاحب، وہ ایک نیٹ ورک کا حصہ تھے نا، جس نیٹ ورک کے اوپر اپنا بات کر رہے ہیں یہ اپنے فیصل وڈا صاحب کہ وہ نیٹ ورک وہ ان کے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب بیسیکلی میں ان کی بات کو جو وہ قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں میں اس کو برعکس سمجھ رہا ہوں، برعکس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو ادھر سے ابھی تک عمران خان صاحب نے خود 2 دن پہلے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے، روحان صاحب منہ بنا کر مطلب پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا عمران خان صاحب کو، ایسی شکل بنی ہوئی تھی خان صاحب کی۔ تو بیسیکلی تو اپنا جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی 50% جو بہتری ہے وہ بہتری مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ بہتری جو ہے وہ آئین کی بالادستی کی طرف، بہتری کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ گڑبڑ بھی ہو رہی ہوگی، بہت سی جگہ پر ہو رہی ہے، ظاہر ہے۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا اپنا عادت، چاہے انسان کی ہو، ایک فرد کی ہو یا ادارے کی ہو یا قوم کی ہو، ایک فرد کی عادت جاتے جاتے ٹائم لگاتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی عادت نہیں جاتی، ایک الڑ جوان بچہ ہوتا ہے اس کی عادت نہیں ہوتی، پھر ایک انسان جو سمجھدار ہو جاتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، اس کی عادت ٹھیک نہیں ہوتی، اور عادتوں سے گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ کئی رشتے تو اسی وجہ سے بھی ٹوٹے ہیں کہ جی میاں بیوی جو ہے وہ بیڈ روم میں جی تولیہ ادھر پھینک دیا، کپڑے ادھر رکھ دیے، واش روم صاف نہیں رکھتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اس عادتوں پر بھی گھر خراب ہوئے ہیں۔ تو افراد کی عادتیں جو ہے وہ نہیں جاتی، وقت لگاتی ہیں تو نسلیں لگ جاتی ہیں، تو ادارے کی عادت میں تو وقت لگے گا۔ تو 50% بہتری جو ہے نا وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے آنے سے جو ہوئی ہے، اور جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے۔ صدر عارف علوی نے ان کو بیٹھ کر کہا تھا کہ سر میں آپ کی عمران خان صاحب سے بات کروانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا ان سے بات۔ انہوں نے کہا سر دیکھ لیں تلخیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا جی میں کچھ کہیں کچھ میرا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، خان صاحب سے میرا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کہتے پھریں۔ کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر کی تقرری میں عمران خان صاحب نے روڑے اٹکائے تھے، طرح طرح کا پروپیگنڈا کروایا تھا، ایسا ہوگا جو آصف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن پر پردہ ڈالے گا اور تگڑا نہیں ہوگا، ساری باتیں جو ہے عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے متعلق کی تھی۔ وجہ سادی سی تھی کہ عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب کے گھر میں ہونے والے ڈاکے پکڑے تھے، عمران خان کے گھر پہ پڑنے والے نہیں، عمران خان صاحب کے گھر کے اندر قوم کو جو ڈاکے ڈالے جا رہے تھے وہ پکڑے تھے۔ اب عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی کل میں سن رہا تھا وہ خطاب کر رہے تھے وکلاء سے کہ جی وہ ریاست مدینہ کی مثالیں دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کوٹ کر رہے تھے کہ اگر اس جگہ پر میری بیٹی ہوتی تو بھی اس کو یہی سزا ملتی۔ تو عمران خان صاحب تو فراگوگی کا دفاع کرنے میں پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ شخص جو کسی دوست کی میت پر نہ جائیں، فراگوگی پر لگنے والے سچے الزامات، میں جھوٹے نہیں کہہ رہا، ان کے ثبوت ہیں، ان کے اوپر عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں اور بیٹھ کر مثالیں جو ہیں کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو بیسیکلی جو عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں نا فواد چودھری صاحب، وہ بہتری ہم جو ڈیموکریٹس ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے آئین
کی بالادستی کی طرف چل پڑا ہوا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ کراچی کے انتخابات میں انکار کر دیا تھا فوج نے کہ جی ہم انتخابات میں جو ڈیوٹی نہیں دیں گے، امن و امان کی صورتحال بگڑے گی تو ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو بہرحال صورتحال جو ہے، اگر کوئی کارروائی کہیں ہو رہی ہے، ہم اس بات کا تقاضا بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ بہتری تب آئے گی جب پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو جب تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جب تک آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی، تب تک یہ مذاق چلتا رہے گا۔ ایک بار ملک ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہ جانے اللہ میرے منہ میں خاک آگے چل کر کیا ہو ملک کے ساتھ۔ آج اگر عمران خان صاحب اتنا بڑا منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، کس کی کارسازانی ہے یہ اسی ٹولے کی، اسی گروپ کی۔ باجوہ صاحب، فیض حمید، ثاقب نثار، عمران خان یہ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ ملک چلنے دیا، نہ ملک کا کاروبار چلنے دیا۔ ہاں، آج کی حکومت کی نالائکیاں اپنی جگہ، یہ فیصلے نہیں کر پا رہی، جہاں وہ تباہی چھوڑ گئے تھے اس سے شاید آگے چلا گیا ہوگا ملک، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بہتری کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن غریب آدمی کی بہتری کوئی نہیں ہے۔ 30 روپے کا نان ہو گیا ہے، 20-25 روپے کی روٹی مل رہی ہے، غریب آدمی کیا سوئی گیس آتی نہیں ہے گھروں میں۔ تو یہ جو تباہی جو ٹولہ کر کے گیا ہے، ان کے خلاف ایفیڈیوٹس پڑے ہوئے ہیں، فیض حمید صاحب کے خلاف، جج صاحب شوکت عزیز صدیقی صاحب، مریم نواز صاحبہ اسی بنیاد پر بری ہوئی ہیں کہ جی انہوں نے مقدمات بنائے تھے، انجینئر کیا تھا سارا کچھ۔ اگر یہ خبریں آ رہی ہیں، اگر ثبوت آ رہے ہیں، اگر گواہ سامنے آ رہے ہیں، فیصل لوٹا گواہ ہی ہے نا، واقف حال تھے، رازدار تھے۔ تو اگر ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ان کے نیٹ ورک کا صفایا ہو رہا ہے، تو پھر فواد چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کے آنے سے، عاصم منیر صاحب کے آنے سے 50% بہتری ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے لیے نہیں۔ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے گا، کھیلنا ہے کھیلو، گھر جانا ہے گھر جاؤ، اس لیے عمران خان صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔